بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ کیا یہ الفاظ میرے ایموشن کو صحیح ڈسکرائب کر پائیں گے کہ میں اس وقت جو کیا فیل کر رہی ہوں، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ابھی کولکتہ میں ریپ کیس ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ آج کی ویڈیو ہے۔ اور آج میں صرف اسلام اور مسلمان کی بات نہیں کروں گی، بلکہ ہر ریلیجن کی بات کروں گی جہاں پر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور کہیں پہ بیٹی کو لکشمی کہا جاتا ہے، کہیں دیوی اور کہیں رحمت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور جس نے یہ گھنونی حرکت کی ہے وہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور انسانیت کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ یہ تو ایک حیوان ہی کر سکتا ہے، اور جسے جانا تھا وہ چلی گئی۔ ان ماں باپ کی بیٹی جن کا درد دکھ تکلیف دنیا کی کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، اور جب بھی دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے تو کینڈل مارچ ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وقفے وقفے سے ایسے جو ہے نا خوفناک کیس ہمارے سامنے میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اور پھر بھی جو ہے اس کی کوئی ایسی سزا نہیں دی جاتی کہ یہ آئندہ کے لیے چیزیں جو بند ہو جائیں۔ ابھی کچھ سال پہلے پاکستان میں نور مقدم والا کیس ہوا تھا ظاہر جعفر کا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی سزا ایسی ہوگی کہ اس کے بعد کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ وہ ایسا کام کرے، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جو ہے نا ان کو کوئی ایسی سزا نہیں ملی، اور وہی چیز دوبارہ سے جو ہے وہ سامنے ہو رہی ہے، اور کسی کو جو ہے نا اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کسی کو خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس چیز کو ایسے لیا جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور لیکن جب کہ ہونا ایسے چاہیے کہ اس بندے کو اس طریقے کی سزا ملے کہ لوگوں کو وہ کام دوبارہ کرتے ہوئے تو دور کی بات سوچتے ہوئے بھی ڈر لگے، اور لیکن انہیں ہوتی کیا سزا ہے جب اس معصوم کے ماں باپ کے آنسو سوکھ جاتے ہیں، تب ان کو کچھ سزا ہوتی ہے، اور ہم کبھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیتے جب تک وہ چیز ہمارے خود کے گھر میں نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی یہ نیوز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں کی بہن فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ چیز رکی نہیں ہے اور مسلسل یہ ہو رہی ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کی بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم ایسی چیزوں پر کوئی سیریس ایکشن نہیں لے رہے، دوسروں کے دکھ کو جو ہے وہ اپنا دکھ نہیں سمجھ رہے، تو یو نیور نو کل آپ کے گھر کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں ہم نے کچھ دن پہلے انڈیپینڈنس ڈے منایا، اور آئی ڈونٹ فیل لائک کہ ایسا کچھ آزادی والا ہے ہی نہیں جس کی ہم خوشی منائیں۔ ہمارا ملک، ہماری کنٹری، گورنمنٹ کہاں ہے اور کس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو اگر کسی چیز میں ہمارا ملک آگے بڑھ رہا ہے تو وہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس بار کس کے ساتھ ہوا ہے؟ ایک ڈاکٹر کے ساتھ جو اللہ کے بعد اس دنیا میں ہمارے لیے مسیحا ہوتے ہیں، زندگیاں بچاتے ہیں، ہمیں نئی زندگی دیتے ہیں، اور انہی کی زندگیاں جو ہیں وہ اس جگہ پہ سیو نہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جاتی ہیں ہاسپٹل میں۔ اور اب یہ کیا بہانہ دیا جائے گا کہ وہ لڑکی رات میں باہر تھی، یا لڑکی اکیلی رات میں باہر نکلی تھی، لڑکی کے کپڑے نامناسب تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظلم کرنا منع کیا اور سہنا بھی منع فرمایا۔ اگر آپ اسلام کی ہسٹری دیکھیں تو جب اسلام میں ایسا کچھ ہوتا تھا تو اسے سر عام جو ہے وہ کوڑے مارے جاتے تھے، سنسار کیا جاتا تھا ایسے انسان کو۔ اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس نے یہ غلط کام کیا ہے وہ ہے کون، اسے چھپا دیا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے، اور بیک ٹو بیک ایسے جو ہیں وہ کیسز سننے میں آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے ہر ظلم اور مصیبت سے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ اس چیز کے لیے ایکشن لیا جائے گا اور ان کو ایک سیکیور ماحول دیا جائے گا۔ جتنی بھی لڑکیاں گھر سے دور ہیں، جب بھی گھر سے جو ہے وہ باہر جائیں تو انہیں کسی بات کا ڈر نہ ہو، ان کے ماں باپ کو یہ خوف نہ ہو کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ اور کہیں نہ کہیں یہ وجہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسی بہت سی لڑکیاں وہ اچیو نہیں کر پاتی جو وہ کرنا چاہتی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے ماں باپ کو یہ ڈر خوف ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو اتنی ایجوکیشن کے باوجود بھی وہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی۔
اور اینڈ پہ یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک اس سسٹر کے والدین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے اور ان کو انصاف دے، اور آپ سب مصنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو حفاظت کے لیے دے رہی ہوں، یا حفیظ و یا سلام و 11 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر دم کر دیجیے، انشاءاللہ آپ سارا دن حفاظت میں رہیں گے۔ اور آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔